اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت احترام سے درود شریف پڑھے تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بارگاہ صمدیت میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد بارگاہ نبوت و رسالت میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی آمین کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں طالب دعا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی وافر برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ کہنے کو دل کرتا ہے، اس لیے بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میں نے 4 آیتیں سورہ والتین کی پچھلے جمعہ المبارک کو تلاوت کی تھی، جن میں صرف 2 کی میں وضاحت کر سکا۔ آج میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ والتین کی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والتین والزیتون کی تشریح تو ہو چکی، وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وطور سینین کا مطلب اے محبوب ہمیں اس پہاڑ کی قسم جو طور سینہ ہے، وہذا البلد الامین اور یہ امن والے شہر کی قسم۔ اللہ نے 4 قسمیں بیان فرمائی، چوتھی قسم کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امین شہر کی قسم۔ اب بندہ جب اس بات کو سنتا ہے تو سننے کے بعد دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ جس بیان اور مقصد کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے 4 قسموں کا ذکر فرمایا ہے، 4 قسموں کا، انجیر کی قسم فرمائی، زیتون کی قسم فرمائی، طور سینا کی قسم فرمائی،
اور مکۃ المکرمہ کی قسم فرمائی۔ اب مقصد اب ذکر کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محبوب ہمیں 4 چیزوں کی قسم ہے، بیٹھ جائیں، 4 چیزوں کی قسم ہے ہمیں۔ کس بات کے لیے 4 چیزوں کی قسم فرمائی؟ اگلا جو مضمون تھا جس کا ذکر کرنا تھا وہ بڑا اہم مضمون ہے۔ جب اللہ کسی اہم مضمون کا ذکر فرمانا چاہے تو اس سے پہلے انسان کی عقل کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ تنبیہ دلانے کے لیے سب سے پہلے پھر قسموں کے ساتھ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ کتنی قسمیں آئیں؟ 4۔ تو 4 قسمیں، آخر کتنا کو یہ اہم مضمون تھا جو آگے ذکر کرنا تھا، جس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں ارشاد فرمائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو اچھی یعنی بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ مضمون کا پہلا جملہ یہ ہے، یعنی اس سے پہلے 4 قسمیں ہیں، اور جو مقصد ہے، جو مضمون ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل پر پیدا کیا ہے۔ اب آپ نے جب ترجمہ یہ سماعت کیا تو ظاہر ہے جس کے پاس جتنا نالج ہے، فہم ہے، وہ اس کے مطابق بات کو سوچتا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر سے پہلے 4 قسمیں فرما دی ہیں۔ اگر یہ بات سیدھے طریقے سے یعنی 4 قسموں کے بغیر بھی کر دی جاتی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، تو بات کافی تھی یہ، لیکن یہ بندے کے لیے کافی تھی، اللہ کے لیے یہ انداز کافی نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اگر کسی ایک انسان کی بات ہوتی نا، ایک کسی خاص انسان کی جو اپنے عموم کے اعتبار سے عام ہے، کسی اور کی بات ہوتی تو پھر اس کو عام بیان کر دیا جاتا، لیکن یہ جو میں نے تفاسیر سے اخذ کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی عام بندے کے حسن کی بات نہیں تھی، یہ حسن مصطفیٰ کی بات تھی، یہ حضور کے احسن تقویم کی بات تھی۔ بلکہ میں اس پر یہ آپ کو اگر میں آپ کو عرض کروں نا، یہ بڑا توجہ طلب آج کا مضمون ہے، بہت ہی توجہ طلب۔ انسان، اللہ نے انسان کا ذکر کیا، لقد خلقنا الانسان۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ انسان تو میں بھی ہوں، تو یہی تو مزے کی بات ہے، اللہ نے اس کو رکھا ہی عام ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیسا انسان، اس انسان سے کیا سمجھتا ہے، اس انسان سے انسان کیا سمجھتا ہے۔ اب جب میں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو پھر قرآن اگر اتنے سے سمجھ میں آ جاتا ہوتا تو قرآن پاک کی 50 تفاسیر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر اگر قرآن ایسے ہی لفظ کا ترجمہ کیا تو قرآن سمجھ میں آ گیا، تو قرآن ایک ہی جلد ہے، ایک ہی جلد ہے، تو لکھنے والوں نے اس کی تفسیر کے اندر 50 جلدوں کی تفسیریں کی ہوئی ہیں۔ کتنا علم ہے ان لوگوں کے پاس، یہ کوئی نبی نہیں ہے جس نے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے، یہ حضور کے غلاموں کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی، یہ جو پوری دنیا کے پاس علم ہے نا، علماء کے پاس، جس کی میں نے ایک ایگزامپل دی آپ کو، میں نے ایک اور کتاب ابو داؤد شریف ہے وہ میں نے پڑھی، تو اس کی ایک عون المعبود ایک شرح ہے، تو کتاب دیکھو آپ تو وہ احادیث کی، اس میں بہت زیادہ اگر احادیث ہوں گی تو میرے خیال سے 1000 سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ جب اس کی تشریح کی کرنے والوں نے تو اس کی بھی 50 جلدیں لکھی ہیں، 50 جلدیں۔ تو یہ علماء کے پاس جو علم اتنا ہے
یہ جو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ، یہ جو جس کی میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ مجھے تشبیہ کہیں نہیں ملی، یہ میں نے خود جو پڑھا ہے اس پہ میں نے اخذ کیا ہے، یہ کہ جس طرح یہ مفرل ہے، اس کو آپ ڈالیں پانی کے اندر، اور پانی کے اندر ڈال کر ایسے چھنکار جس وقت مارتے ہیں نا آپ، جو قطرات گرتے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیں وہ جو قطرات گرے ہیں وہ کتنے کو ہوں گے، اور جو اس نے چوس کے رکھے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھا ہوں کہ پوری کائنات میں علماء کے پاس جو علم ہے نا، حضور نے بس ایسے چھنکار ماری ہے، ایسے حضور نے چھنکار ماری ہے تو اتنا علم ہے، تو جس کے سینے پر قرآن اترتا رہا اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے کر کے نا، ایسے مطلب چھینٹا جو گرایا گیا ایسے، تو یہ جو چھینٹا گرا ہے پوری دنیا کے اندر، اور جس وجہ سے یہ سینے منور ہیں اور روشن ہیں، اور جب وہ لکھتے ہیں تو پھر 100 جلدیں کتابیں لکھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ دیکھیں آپ، کم از کم جو ہے نا وہ 20,000 صفحات سے زیادہ ہے، 20,000 صفحات سے زیادہ۔ وہ سوچے تو صحیح ذرا، آپ 15 صفحے کی کتاب کو 20 صفحے کی لکھ لینا تو وہ سمجھتا میں میرے پاس بہت علم ہے، لیکن جو حضور کی محبت میں مٹ جاتا ہے نا، پھر حضور اس کو کثیر عطا کرتے ہیں، کثرت سے حضور دیتے ہیں۔ تو میں ابھی تمہید میں ہوں، ذرا توجہ سے بات کو سمجھنا ہے آپ نے، کیسے جو چھنکار لگائی گئی تو علم جو تقسیم ہوا، علماء کو ملا، اولیاء کو ان کے مقام کے تحت ملا، اور یہ قیامت تک جو ملتا رہے گا۔ یہ تو ایک چھینٹا تھا جو ایسے پڑا ہے، تو اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ جو علم نکل رہا ہے، تو جن کے سینے نے اللہ کے انوار، تجلیات، اسرار، رموز، حقائق اور اللہ تعالیٰ کی راز کی اور خفیہ باتیں جس سینے نے اٹھا کر رکھی ہیں، غور کرو اس سینے کے اندر پھر کس قدر اللہ نے انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائی ہے۔ لو میرے نزدیک جو میں پڑھ کر اب تک سمجھ سکا نا، وہ یہی تعبیر ہے حضور کے علم کی، کہ یہ ہے میرے نبی کے علم کا مقام، یہ ہے حضور کے علم کا مقام۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت علی سے پوچھا تھا نا جناب جبریل نے، اے علی بتاؤ جبریل کہاں پر ہیں؟ تو مولا علی نے ایسے نظر اٹھائی، پھر ایسے نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، تو کہا کہ جبریل تو کہیں بھی نہیں ہے، تو میں تو علی ہوں تو ہی جبریل ہے۔ پھر ماشاءاللہ، میں تو جو علی، میں تو کھڑا، میں تو علی ہوں، تو پھر تم ہی جبریل ہو۔ پھر انہوں نے کہا صدقت یا علی، علم کہاں سے آیا اتنا؟ یہ حضور کے علم کی خیرات لینے والے ایسے نگاہ اٹھائیں تو اوپر تک دیکھ لیتے ہیں جا کر۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل کہاں رہتے ہیں؟ 7 آسمانوں سے ایسے اوپر جائیں نا تو سدرۃ المنتہا وہاں پر ہے، سدرۃ المنتہا وہ ہے مقام جبریل۔ ایسے نظر اٹھائی تو نہیں نظر آئے، تو دیکھا نیچے دائیں بائیں کہیں نہیں، فرمایا میں علی ہوں تو تم جبریل ہو۔ پھر یہ تو ان کے علم کا عالم ہے جنہوں نے حضور کے نالین اٹھائے ہیں، یہ ان کا علم ہے کہ وہ ایسے نگاہ اٹھائیں تو اتنی اوپر جاتی ہے اور پوری دنیا کا احاطہ ایک لمحے میں کر لیتی ہے۔ جنہوں نے نالین اٹھائے ہیں ان کو حضور نے اتنی خیرات دی ہے، سینہ مصطفیٰ رب کی تجلیات کا کتنا بڑا امین کہلاتا ہوگا۔ یہ ہے حضور کا علم اور تعبیر، یہ رکھنی ہے، پھر کام بنے گا۔ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، 4 قسمیں اللہ نے سورہ والتین میں فرمائی ہیں، 2 کا میں ذکر کر چکا، اور یہ 2 یہ ہیں طور سینین یعنی پہاڑ کی قسم۔ بھئی سوچنے کی بات یہ ہے، پہاڑ اللہ کے کلام کا موضوع کیوں بنا ہے؟ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تو پتھر جب آپ کہیں بات کرو گے تو پہاڑ اور پتھروں کی بات کرو گے آپ۔ اللہ اتنا بڑا ہے، علیم اور حکیم ہے، مگر میرا مالک جو ہے وہ پہاڑ کی بات کر رہا ہے۔ پہاڑ کوئی قابل ذکر چیز ہے کیا جس کا ذکر کیا جائے؟ ہاں، کوئی دنا اور حکیم شخص تو یہی سمجھتا نا کہ پہاڑ کوئی قابل ذکر نہیں ہے،
مگر دنائی ٹھیک کر لیں وہ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کہ وہ چیز قابل ذکر بن جاتی ہے، وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو جو نبی کے پاؤں کو چوم لیتی ہے، وہ پھر قابل ذکر بن جاتی ہے۔ پھر وطور سینین، اور یہ پہاڑ کی قسم ہے، یہ طور سینا کی قسم ہے۔ یہ طور سینا کی قسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر کھڑے ہو کر ہم نے کھڑا کر کے موسیٰ کو اپنی کلام کی صفت سے نوازا تھا اور اس نسبت کو باقی رکھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ مکہ کی قسم آ گئی، یہ مکہ امین ہے، اس میں بڑی امانتیں موجود ہیں، اور اس کا ترجمہ تو امن بھی کیا جاتا ہے نا، اس امن والے شہر کی قسم۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور یہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ امین ہے۔ امین وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانتیں ہوتی ہیں۔ اے مکہ ذرا خبردار رہیے کہ تیرے پاس بڑی امانتیں ہیں۔ سب سے بڑی تیرے پاس امانت کیا ہے؟ تیرے پاس سب سے بڑی امانت وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امین شہر کی قسم ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4، 2 پیچھے ہو گئی، 2 یہ، تو 4 قسمیں اللہ نے ذکر فرمائیں۔ اب میں یہ 4 قسموں کے بعد 4 نسبتیں ہیں، یہ 4 نسبتیں ہیں۔ تو اللہ اس لیے تو قرآن میں فرماتا ہے، قرآن ویسے نہیں پڑھنا، یہ رب کا حکم ہے، میں اب تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنا تو غور کر کے پڑھنا ہے۔ تو 4 کی نسبت، کہیں 5 کی نسبت۔ پچھلی تقریر میں نے 3 جو جمعے بیان کیے سورہ والضحیٰ پر، 3 تقریریں تھیں نا وہ، ٹھیک ہے، اس میں 5 نسبتیں ہیں، اس میں 4 نسبتیں ہیں۔ تو پھر یہ ساری نسبتیں آپ کو حدیثوں میں بھی ملیں گے۔ ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بھی جو بڑے محبوب ہیں وہ بھی 4 ہیں، اور یہ بھی 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسموں کے بعد اب یہ بات میں پھر آپ کی توجہ کے لیے، پہلے آپ اپنے مزاج سے سنتے ہیں نا، اب میں آپ کو توجہ کروانا چاہتا ہوں، اب میرے مزاج سے یہ بات ذرا سمجھیں۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے فرمائیں، در حقیقت یوں کہہ سکتے ہیں یہ 4 نسبتوں کا امتیاز اللہ نے پیدا فرمایا۔ انجیر یہ ایک امتیاز ہے، زیتون یہ ایک امتیاز ہے، طور سینا یہ تیسرا امتیاز ہے، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ شہروں کے اندر سے چوتھا امتیاز ہے۔ تو اللہ نے 4 نسبت والی چیزوں کو نکال کر الگ کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نسبتوں سے پیار کرنا، اے دیوانوں جو تمہیں ملا ہے نا، یہ اللہ نے اپنا خاص طریقہ تمہارے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نسبتیں اکٹھی کرتے ہیں، اللہ، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں نا، ہم نسبتیں اکٹھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بات یوں سمجھ نہیں آ رہی، پھر جس کو جیسے سمجھ آئی وہ مجھے بھی سمجھا دے یہ بات۔ انجیر کا ذکر کیوں آیا، زیتون کا کیوں ذکر آیا، طور سینا کا ذکر کیوں آیا، اور هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کا ذکر کیوں آیا؟ مقصد تو آگے ہے، اور مقصد یہ بیان کرنا تھا۔ میں یہ 4 قسمیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا بیدار ہو کر میری بات سنو جو میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پہلی قسم، پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم، اور پھر چوتھی قسم، کیونکہ بات آگے بڑی اہم ہے، اور وہ بات کتنی اہم ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو، ایک حسن ہوتا ہے، ایک احسن ہوتا ہے، احسن سب سے احسن ہوتا ہے، جو چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے، آپ کے نالج میں آپ اس کو کہتے ہو سب سے اچھی چیز، تو جس کو اللہ کہہ رہا ہے سب سے اچھی، سب سے خوبصورت، سب سے باکمال، سب سے بہترین، غور کرو ہاں، جس کو اللہ باکمال کہہ رہا ہے، بہترین کہہ رہا ہے، سب سے اچھی کہہ رہا ہے، اس کے حسن میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ پھر سب بولو، نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سن لو توجہ کے ساتھ، وہ باکمال چیز کیا ہے، وہ بہترین چیز کیا ہے، وہ احسن چیز کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، یہ دونوں حضور کی پسندیدہ خوراکیں، مجھے اس پہاڑ کی قسم جہاں میں نے موسیٰ سے بات کی ہے، مجھے اس شہر کی قسم جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ کی رب ہو کر ان 4 چیزوں کی قسمیں اس لیے اٹھا کے کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنا سونا محمد پیدا کیا اتنا کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے بڑی خاص بات. اب آپ کا مزاج ہے کہ آپ حضور کو جس سے ملا رہے ہو اللہ تو نکال کے ایسے الگ کر دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت پر پیدا کیا. اس پر یہ نہیں کہا لقد خلقنا النبی فی احسن تقویم. نبی کا ذکر آتا تو گردن کسی کی نہیں اٹھ سکتی تھی. رسالت کا ذکر آتا تو گردن کسی کی نہیں اٹھ سکتی تھی. یہاں پر نہ نبی کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا، نہ نبوت کی کسی صفت کا ذکر کیا، نہ رسالت کی کسی صفت کا ذکر کیا. ڈائریکٹ ذکر کیا تو کس کا؟ انسان کا. انسان کا. یعنی انسان پہلا مرحلہ ہے صفات کی عطا ہونے کا. پہلے انسان ہوگا تو پھر صفات عطا ہوں گی نا. لیکن میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اللہ انسان کو بتانا چاہتا ہے اے انسان دیکھ وہ کیسا انسان ہے جو انسان ہونے کے باوجود سب سے خوبصورت ہے. تو تین طرح کا اللہ نے انسان کا ذکر فرمایا. میں قرآن کی تینوں آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اپنا مزاج یہ ہے کہ بات کو پہلے قرآن سے بیان کیا جائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں بھی انسان کا ذکر ہے اور معاملہ غیر معمولی ہے. ذکر انسان کا ہے اور بات غیر معمولی ہے. دوسری آیت دیکھو جب اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے پہاڑ کو کہا ہمارا کلام اٹھاؤ گے، اس نے انکار کر دیا. ہم نے زمین کو کہا ہمارا کلام اٹھاؤ گی، اس نے انکار کر دیا. ہم نے پھر کس کو کہا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. یہ پہاڑ دیکھ رہو کتنا بڑا ہے، آسمان دیکھ رہو کتنا بڑا ہے، زمین دیکھ رہو کتنی بڑی ہے. تینوں نے انکار کر دیا. ہم تیری تجلیات نہیں اٹھا سکتے، ہم تیری امانت نہیں اٹھا سکتے، ہم تیرے کلام کا زور نہیں اٹھا سکتے. تین چیزوں نے انکار کر دیا. میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن میں محبوب کی صلاح پڑھ رہا ہوں. پھر میں آپ کے ساتھ قرآن کے اندر تین چیزوں نے انکار کیا. حجم میں دیکھ لو کتنی بڑی ہے، زمین دیکھو کتنی بڑی ہے، آسمان دیکھو کتنا بڑا ہے اور پہاڑ دیکھو کتنا سخت ہے، کس قدر اس کے اندر زور و طاقت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن اٹھاؤ گے، اس نے کہا نہیں. زمین نے بھی انکار کیا نہیں، پہاڑ نے بھی انکار کیا نہیں، میں نہیں اٹھا سکتا. اچھا تو پھر وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ حملہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان. ایک انسان فوراً آگے آیا، اس نے کہا میرے سینے پر رکھ جو رکھنا میں اٹھاتا ہوں. توجہ کریے گا، ادھر بھی نہ نبی کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے، ذکر ہے انسان کا. تیسری آیت بھی دیکھ لو. پھر اس کے بعد اکٹھا پھر جو نچوڑ نکال کے آپ کے میں حوالے کرتا ہوں. پھر الرحمن علم القرآن خلق یہ بھی انسان ہی ہے. یہ بھی معاملہ انسان کا مگر کام غیر معمولی ہے. قاعدہ سمجھیے گا، ذکر انسان کا ہے اور صفت غیر معمولی. جس کو پہاڑ اٹھا نہ سکے وہ ایک معمول والی چیز ہے. اللہ بولیے. جس کو زمین نہ اٹھا سکے وہ ایک معمول والی چیز ہے. جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ معمول والی چیز ہے، وہ غیر معمولی ہے. اور انسان آگے بڑھا. کون ہے ایسا انسان؟ ماشاءاللہ دکھاؤ نا ہمیں بھی وہ کون سا ایسا انسان ہے جس نے اٹھایا ہے. دو جگہ پر اللہ نے غیر معمولی چیز کا ذکر کیا اور ساتھ ذکر انسان کا کیا. تیسری جگہ اس کے بعد نتیجہ پھر الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان. پھر انسان کو پیدا کیا. آپ بھی سمجھتے ہو ایجوکیشن جو ہے، آپ کسی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، یہ سامنے مائک ہے، اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو پڑھائیں آپ؟ پڑھتا ہے یہ نہیں. پڑھتی وہ چیز ہے جو ذی روح ہو. تو اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. کس کو تعلیم دی وہ تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر. تو اللہ نے فرمایا آگے بھی ذرا پڑھو خلق الانسان. اللہ نے تعلیم دی انسان کو جس کو بعد میں پیدا کیا. یہ کیسی بات ہوئی؟ پیدائش کا ذکر تو پہلے ہونا چاہیے تھا اور تعلیم کا ذکر تو
بعد میں ہونا چاہیے تھا. قرآن کے مقدم کرنے میں حکمت ہے اور جس کو قرآن نے پیچھے رکھا اس کو پیچھے رکھنے میں حکمت ہے. اور یہاں بھی انسان کا ذکر ہے. اب آؤ اے انسانوں ذرا سمجھو ہاں یہ انسان کون سا ہے. یہ میں پھر اس کو یوں کہتا ہوں انسان وہی ہے جو اس انسان کو سمجھ گیا. انسان وہی ہے جو اس انسان کو سمجھ گیا. اور کیا کہا پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہاں پر بھی الانسان پر الف لام خاص کر رہا ہے کہ یہ انسان صرف ایک ہی ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہم سے تعلیم لے لی. یہ صرف ایک ہی انسان ہے. اور وحملہ الانسان یہ صرف ایک ہی انسان ہے جس نے وہ چیز اٹھائی جس کو نہ پہاڑ نے اٹھایا نہ زمین نے اٹھایا نہ اس جبل نے اٹھایا. وہ ایک ہی انسان ہے. اور یہ بھی تیسرا انسان جس کا میں نے ذکر کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا. اب یہ کون سا انسان ہے جو قرآن بھی اٹھا رہا ہے؟ یہ کون سا انسان ہے جس کے حسن کا ذکر اللہ بعد میں کرتا ہے پہلے 4 قسمیں فرما رہا ہے؟ یہ کون سا انسان ہے جس کی تخلیق تو بعد میں ہوئی ہے تعلیم پہلے مل چکی ہے؟ فرمایا یہ انسان ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی انسان ہے, وہ میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ کیسی مشابہت ہے. اب یہاں پہ تم نبی تو بڑا اونچا مقام ہے, رسول تو بڑا اونچا مقام ہے, رب نے ان کو انسان کہہ کے انسانوں میں الگ کر دیا. انسان ان کو بھی کہا ہے مگر انسانوں سے الگ کر دیا. کوئی اٹھے انسان اور کہے کہ وہ میرا سینہ تھا جس نے اللہ کے اسرار اٹھائے ہیں. آج 8 سال کا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خود کر رہا ہے؟ تورات سوائے نبی کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. انجیل سوائے نبی کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی, اور زبور سوائے نبی کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن کیسا ہے جو 8 سال کا بچہ بھی سینے میں محفوظ کر رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کون سی جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. یہ قرآن جس کو پہاڑ اپنے اندر جگہ نہ دے سکا, یہ قرآن جس کو زمین اپنے اندر جگہ نہ دے سکی, اور یہ آسمان اتنے حجم والا ہو کر اپنے اندر جگہ نہ دے سکا, یہ 8 سال کا بچہ کیسے دے رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا غور کرو میرے سینے کی طرف. یہ جتنا جلال تھا وہ سارا سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو بدل دیا جمال کے اندر, اور جمال بدل کر امت کو عطا فرما دیا. پھر ورنہ وہ چیز انسان کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ 8 سال کا بچہ ہو یہ قرآن کی آیتیں کیسے اپنے اندر لے رہا ہے؟ فرمایا یہ سارا جلال تو میں نے اٹھایا ہے. اور کیسا جلال؟ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی اونٹ کس قدر بلند قوت والا ہے, اور اللہ نے اس کی قوت کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا ہے. اور جب حضور قرآن جب نازل ہوا ایک مرتبہ سورت اتری تو حضور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایسے ایک آیت اتری, صرف ایک آیت, تو اونٹ کا پیٹ زمین پہ لگ گیا. توجہ کیجیے, اونٹ کا پیٹ زمین پر لگ گیا. پیچھے حضرت زید تھے, یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا قرآن اتر رہا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے. اونٹ کس قدر بلند کا داور طاقت والا, ایک آیت ایسے اترے اور ڈائریکٹ نہیں آئی, ابھی حضور کا سینہ اندر واسطہ ہے. اب واسطہ ہے, اگر وہ اندر معاملہ نہ ہوتا تو ایک کلمہ ایسے اونٹ پہ گرتا تو جلال سے سارا جل جاتا. حضور کا سینہ اندر واسطہ ہے, ایسے ایک آیت اتری تو اونٹ کا پیٹ زمین پر لگ گیا, اور جیسے ہی وہ آیت ختم ہوئی تو پھر اونٹ کھڑا ہو گیا. اب یہاں پہ بات کرو, پھر ایک آیت اونٹ نہیں اٹھا سکا,
کس قدر آپ میں کتنی طاقت ہے اور مجھ میں کتنی طاقت ہے. آج 6666 آیتیں بچہ اٹھا کے گھوم پھر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ سارا جلال اس نے خود رکھ لیا اور اس کو اپنی رحمت سے جمال میں بدل کی امت کو عطا فرما دیا. اور سردیاں، یہ سردی ہے نا کس قدر سخت سردیوں کے اندر جب ایسے قرآن کی آیات کا نزول ہوتا تو حضور کو مبارک پسینہ آتا تھا. پسینہ ایسے مطلب تمام چیزیں میرے آقا اتار دیتے تھے. نزول قرآن ہو رہا ہے، نزول قرآن ہو رہا ہے، وہ سینہ کس قدر مضبوط ہے. پھر اللہ نے بھی شاباش دی، الم نشرح لک صدرک. اے محبوب کیا ہم نے آپ کا صدر کھولا نہیں؟ ترجمہ یہ ہے الم نشرح لک صدرک، آپ کا ہم نے سینہ کھولا نہیں ہے، پھر کمال کا سینہ کھولا ہے. پھر اور جس کو اونٹ نہ برداشت کر سکے ایک واسطہ کے ساتھ اس کو حضور اٹھائیں، کمال کے ساتھ اٹھائیں. اب آؤ میں ان تینوں آیتوں کو پڑھ کے جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کیا ہے. ابھی تو نبوت کا کمال باقی ہے، ابھی تو رسالت کا کمال باقی ہے. حضور کے انسان ہونے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نبوت اور رسالت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 آیتیں پڑھ کر یہ بات سمجھ میں آئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ 4 قسمیں میں ذکر کر کے کہہ رہا ہوں. ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد انسان کی جنس ہے. انسان کی جنس، میں مان لیتا ہوں بات، انسان کی جنس ہی صحیح. اور جنس قلیل کو بھی شامل ہوتی ہے، جنس کثیر کو بھی شامل ہوتی ہے. ماشاءاللہ ایک بندہ ہے تو اس کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ انسان. سب کو کہہ سکتے ہیں انسان کی نہیں کہہ سکتے. اور ایک کو بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ انسان. تو زیادہ کو بھی کیا کہتے ہیں آپ؟ انسان. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک کے لیے بھی ہے اور اربوں کے لیے بھی ہے اور کروڑوں کے لیے بھی ہے اور کھربوں کے لیے بھی ہے. اللہ نے قرآن میں اس سورہ والتین میں جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کوئی باغ دوڑ کے سر نہ آگے کرے اور یہ نہ کہے کہ اس انسان سے میں مراد ہوں، میں انسان مراد ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے کوئی اور انسان مراد نہیں ہے. اس سے وہی انسان مراد ہے جو سورہ رحمان میں موجود ہے. اس سے وہی انسان مراد ہے جو 22ویں پارے میں موجود ہے. اور وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان جہاں سے انسانیت کا نقطہ آغاز نکلتا ہے. اور وہ انسان صرف ایک ہی ہے جو سب سے کامل بھی ہے، سب سے اکمل بھی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو ابھی تو میں نے گفتگو شروع بھی نہیں کی، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. اب یقین ابھی تو میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں اور ترجمے کی تشریح کی ہے، ہمارا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب آؤ اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پھر انسان کو اللہ نے خوبصورت صورت میں پیدا کیا. اس خوبصورتی سے مراد کیا اس کا ظاہر ہے یا اندر کا معاملہ ہے؟ اللہ کیا چیز ہے جس کی خوبصورتی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے؟ اب آؤ میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں توجہ کے ساتھ. خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اللہ کی صورت ہے؟ اللہ بولیے تو صحیح. تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہم نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا. یا اللہ تو صورت سے پاک ہے، تو شکل سے پاک ہے. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے اپنی صفات پر آدم کو پیدا کیا. اللہ کی صورت سے مراد اللہ کی صفات. اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے سب سے پہلے جو صورت پیدا کی آدم کو وہی صورت ہم نے اشتباہ میں دی ہے. اور وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت محمد ہے جن کو دیکھ کر جناب آدم نے بھی کہا تھا. کتنی دیر تک جناب آدم روتے رہے؟ 360 سال. سیدھی 3 صدیاں اور آگے 60 سال روتے رہے. یا اللہ یہ جو میں نے دانہ کھایا نا مجھے معاف کر دے. اور اس میں کوئی بندہ اپنے قلم اور زبان سے یہ تشریح نہ کرے یہ گناہ تھا. نبی گناہ نہیں کرتا. اللہ امت کو، آنے والی امتوں کو
رونے کے اندر جو فضیلت ہے وہ بتانا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. رونے میں مقام کیا اور فضیلت کیا. جب 360 برس گزر گئے نا تو پھر رب نے یہ چاہا، وہ چاہتا تو پہلے دن ہی چاہ لیتا، تو اتنی دیر رلایا کیوں؟ پہلے روئے، اس کے بعد پھر مقام مصطفیٰ واضح کیا. پھر اللہ. ایسے جب نظر اٹھائی تو جناب آدم کی نظر پڑی ایک لوح تختی کے اوپر، ماشاءاللہ. اوپر حضور کا نام لکھے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا الہ تو پتا تھا نا، الا اللہ محمد. جب یہ محمد پڑھا تو یہ پوچھا ہی نہیں ہے یہ کون ہے، کہا اس کا واسطہ معاف کر دے، اس کا واسطہ معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا پیچھے 3 صدیاں گزر چکی ہیں، معافی نہیں ہے. فرمایا جا آدم معاف کیا. یہ پوچھنا چاہتا ہوں تجھے بتایا کس نے کہ یہ محمد کون ہے؟ کہا میں اتنا جانتا ہوں جو تیرے ساتھ جس کا ذکر ہے کوئی عام نہیں ہوگا. تو فرمایا آدم سن لے، پھر اگر یہ محمد نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، اگر یہ محمد نہ ہوتے جنت نہ ہوتی، اگر یہ محمد نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، کائنات کی سب چیزیں ہیں تو اس وجہ سے کہ محمد کو پیدا کر دیا ہے، ہم نے اس وجہ سے پیدا کیا. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے میرے حضور کی شان اور یہ ہے میرے حضور کا مقام. اور میرے آقا کتنے احسن تقویم ہیں. سبحان اللہ. احسن تخلیق ایک تقویم ہے. تقویم کہتے ہیں چیز کو وہاں پر جوڑ کر رکھنا جہاں چیز کا تقاضا ہو، اس کو تقویم کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ اس چیز کو اٹھا کے یہاں پر رکھ دیں، یہ تقویم تو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا انسان غور کر، ہم نے تیرا جسم جو پیدا کیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی ہے میری قدرت کی. ماشاءاللہ. جانور کو دیکھ، جب اس کو پانی پینا ہوتا ہے نا جانور منہ جھکا کے پیتا ہے. جب جانور کو کھانا ہو تو وہ چہرہ جھکاتا ہے. فرمایا تجھے جھکانا نہیں پڑے گا، ہم نے ہاتھ دیا تو اٹھا کے خود کھا، یہ تیرا شرف ہے. ماشاءاللہ. یہ تیرا شرف ہے. انسان کو دیکھو، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خوراک کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، دنیا میں آتا تو کچھ اور ہوتا ہے. اللہ. ناف کے ساتھ ایک وین جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ خون اندر جا رہا ہے اور خون کے ذریعے انسان پل رہا ہے اندر. ایک جان میں دوسری جان پالنا میرے رب کا کمال ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو میرے رب کی قدرت کیسی ہے. سبحان اللہ. ایک جان میں اللہ دوسری جان پال رہا ہے. اور خون کا طریقہ، خوراک منہ سے لیتے ہیں نا ہم، لیکن ماں کے پیٹ میں خوراک کا جو راستہ ہے وہ منہ نہیں ہے، وہ پیٹ ہے. تو یہاں پر ایک مفسر نے بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا، میں اس کے بعد ایک نقطہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. پھر وہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے کہا رب چاہتا تو خون کو منہ کے اندر سے بھی تو داخل کر سکتا تھا، اللہ. مگر نہیں، کیونکہ وہ خون پاک نہیں ہے. اللہ. پاک نہیں ہے، اللہ نے منہ کے ذریعے نہیں ڈالا. یہ انسان کے منہ کا احترام ہے ماشاءاللہ. کہ تیرے منہ کو میں نے تیری ماں کے پیٹ میں پاک رکھا. کس وجہ سے؟ کہ یہ منہ صرف اس کام کے لیے ہونا چاہیے، یا میرا ذکر کرے یا میرے محمد مصطفیٰ کا ذکر کرے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق کیا. اور پھر میرے رب کی قدرت ہے، خون دیکھو ناپاک ہے اور بندہ پاک ہے. اللہ. اور جب آتا ہے نا تو آتے ہی پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، ماشاءاللہ. اذان پڑھی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے. یہ 2 کلمے بندے کی باطنی پاکیزگی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ماشاءاللہ. بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. سبحان اللہ. جیسے یہ پڑھتے ہو تو باطنی پاکیزگی ہے. پہلا انسان یعنی حضرت حوا، پہلے انسان جناب آدم کے لیے جو حلال ہوئی تھیں وہ کیسے ہوئی تھیں؟ ماشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا نا تمہارا نکاح کیا گیا ہے، تو نکاح میں حق مہر دو نا آدم. اللہ. یا اللہ کیا دوں؟ فرمایا وہ جس کا نام لے کے معافی مانگی تھی نا اس پر درود پڑھو. ماشاءاللہ. ایسے بولتے ہیں سبحان اللہ. تقریر ختم ہو چکی ہے. ایسے سارے کو اونچی آواز سبحان اللہ. یہ میرے حضور کی عظمت کا جو ذکر ہے. اس دنیا کے اندر جو پہلا نکاح جڑا ہے وہ حضور پر درود پڑھنے سے جڑا ہے. اے آدم آپ بھی درود پڑھو نا، تو یہ حق مہر ہوگا.
اللہ کس کا؟ یہ ہوا آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر جو پہلا رشتہ جڑا ہے وہ کس کی برکت سے اور کس کی رحمت سے جڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ تو رحمت مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ کی برکت سے جڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود مصطفیٰ نے پہلا رشتہ جوڑا ہے ماشاءاللہ۔ اس دنیا کے اندر۔ اس لیے اگر حضور سے جڑنا چاہتے ہو تو درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ سے جڑ بھی جاؤ گے، حضور جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ یہ انسان کی صورت کتنی خوبصورت ہے، ایسی کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور انسان کی باطنی صورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تجھے انسان اور کیا چاہیے، میں نے تیرے اندر اپنی صفات رکھی ہیں، میں بھی قادر، تجھ میں بھی قدرت رکھی ہے، میرے پاس بھی علم ہے، میں نے تیرے اندر بھی علم رکھا ہے، میں بھی حی ہوں، میں نے تیرے اندر بھی حییت رکھی ہے، میں بھی مرید ہوں، ارادہ کرنے والا، میں نے تیرے اندر بھی ارادہ کی قوت رکھی ہے، میں بھی سنتا ہوں، میں نے تجھے بھی سننے کی طاقت دی، میں بھی بصیر ہوں، میں نے تجھے بھی بصارت دی ہے۔ مگر یہ بات ایک یاد رکھنا، تیرے اندر صفتیں میری ہیں، مگر میری صفتیں پروان کب چڑھیں گی؟ ڈائریکٹ نہیں، کسی کے واسطے سے آئیں گے۔ مولا وہ بتا پھر وہ کون سا انسان ہے کہ جس کی ہم نقل کریں، میرے اندر سے اچھی صفتیں باہر پھر آئیں اور اس کی خوشبو پھیلے۔ فرمایا پھر وہ ذات ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اس کی پیروی کرو، صفتیں میری ہیں، ان کی پیروی سے باہر نکلیں گے پھر۔ اور ان کی پیروی اگر دیکھنی ہو کہ جس نے کی ہم نے مقام کیا دیا، فرمایا دیکھ لو ابو بکر کا مقام کیا ہے، عمر فاروق کا مقام کیا ہے، ان سے لے کر حضرت عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین کا مقام کیا ہے۔ فرمایا یہ سب وہ ہیں جن کی شکل صورت محمد پہ اور جن کے باطنیت بھی صورت محمد پہ۔ فرمایا جس نے میرے نبی سے جتنا پیار کیا ہم نے اتنا مقام دے دیا، اور اس کے بعد بھی مقام بند نہیں کیا۔ دیکھ لو داتا کا مقام کیا ہے، دیکھ لو میرے خواجہ کا مقام کیا ہے، اولیاء اللہ کا مقام سب کا کیا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ جنہوں نے باطنیت بھی فنا کر دی باطنیت محمد پر، جنہوں نے ظاہر بھی فنا کر دیا ظاہریت محمد پر۔ اس سے پتہ یہ چلا رب رحمت دیتا ہی اس کو ہے جو ظاہر بھی مصطفیٰ جیسا رکھے، باطن بھی مصطفیٰ جیسا رکھے۔ ما علینا الا البلاغ۔